ایک آپ کے خلاف لوگوں کو اپنے جگہ میں داخل کرے. دشمن کی کوشش ہے کہ آپ کو، آپ کے جوانوں کو، بچوں کو آپ کے خلاف اپنے ساتھ لائے. اس کے لیے بہت سارے سیاستیں کام میں لائی گئی ہیں. بہت سارے میڈیا لوگوں کو لینا اپنی طرف، اس کا برین واش کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دوسرا، وہ لوگ جو حق کے مقابل میں باطل کی فیور میں نہیں ہیں، انہیں بے طرف کر دیں. تم اگر باطل کی طرف نہیں آ سکتے تو حق کی طرف بھی نہیں جاتے. خاموش بیٹھے، سائلنٹ. کوئی تمہارا سٹینڈ مشخص نہیں کر. معمولاً انسانی فطرت ہے، جب اچھائی دیکھتا ہے تو اچھائی کی طرف آتا ہے انسان، اور برائی دیکھتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہے. ایک سٹینڈ لیتا ہے انسان. جو شخص سٹینڈ ہی نہ لے، نہ مسجد آئے، نہ عاشور نے امام باڑے پائے، اور نہ تھیٹر جائے، نہ حق پرست ہو نہ باطل پرست ہو، یہ خطرناک انسان ہو جائے گا. بعد میں خاموشی انسان کو ڈھکیل دیتی ہے باطل کی جگہ. مثلا فلسطین پر ظلم ہوتا ہے، ایک انسان یہ کہے کہ مجھ سے رب نہیں. ایران کے بارے میں پوچھو اس نے، وہ کہتا ہے مجھ سے رب نہیں. آپ کو بھی نہیں پہچانتا، باطل سے بھی رب نہیں. اس کے بعد میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں، خذل الحق ولم ینصر الباطل، اس نے حق کو چھوڑ دیا لیکن باطل کی مدد نہیں کی. یہ کیریکٹر خطرناک کیریکٹر ہے. سائلنٹ رہ جانا، اپنا کوئی نظریہ نہ ہو، اپنا کوئی ویو نہ ہو، ویژن نہ ہو. دشمن سمجھ میں آتا ہے، دشمن سامنے چاہتا ہے. سائلنٹ میجورٹی جہاں پر بھی آ جاتی ہے، سائلنٹ پبلک جہاں پر بھی آ جاتی ہے، وہاں امام مظلوم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے مثالوں سے، اور اللہ کو ایسے امام پسند بھی نہیں. اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، فرشتے عذاب لے کر آئے. فرشتوں نے دیکھا کہ اس قوم پر، جس قوم پر عذاب کرنا اللہ کیا، اس قوم کے اندر شریف لوگ ہیں، متدین لوگ، ہاتھ میں تسبیح ہے، ٹوپی ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، متدین لوگ. فرشتوں کو ایسے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ غلط ایڈریس پر آ گئے عذاب کرنے کے لیے. اور بہت سارے لوگ تھے، سارا شہر تقریباً انوالو تھا دین میں. کلپریٹس جسے کہا جاتا ہے وہ لوگ کم تھے. فرشتوں نے پروردگار سے یہ تکلیف روشن کی. فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار، یہاں تو شریف زیادہ ہے، تسبیح پڑھنے والے، تیرا ذکر کرنے والے. اللہ نے تو سب سے پہلے ان کو عذاب میں لو، ان کو لو عذاب. اچھا کیوں؟ سوال ہوتا ہے، نیک لوگوں پر کیوں عذاب؟ پروردگار کہتا ہے کہ جو کلپریٹس لوگ ہیں، گندے گندے، یہ لوگ کم ہیں. یہ دینداروں کی کثرت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے ان کی اصلاح نہیں کی، خاموش رہے. چونکہ خاموش رہے، ان کی ضرورتیں بڑھتی گئیں. سائلنٹ کمیونٹی ہونے کی بنا پر اللہ نے کہا کہ
یہ خطرناک لوگ ہو جائیں گے، ان پر ادب کرو اور ختم کر دو، ختم کر دو۔ میں چند جملے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو دشمن کی پلاننگ آج، کیونکہ یہ سب احساس کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ امریکہ یا اسرائیل یا اس کے پروڈکٹس جتنے بھی ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب ساری کی ساری چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ لوگ استعمال کریں، نئی چیزوں میں، نئی ٹیکنالوجی کے اندر چلے جائیں، حق کی طرف توجہ نہ دیں۔ انٹرٹینمنٹ جتنا لوگوں کو دیں گے، حق کے خلاف سٹینڈ اٹھانے میں باطل کو مدد ملے گی۔ اس لیے دیکھیں آپ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ایونٹس جیسے اولمپک، فٹ بال ورلڈ کپ، جتنے اس طرح کے بڑے ایونٹس ہیں، گیمز، انٹرٹینمنٹ، یہ سب جب یہ شروع ہوتا ہے دوسری طرف ظلم بھی شروع ہوتا ہے صاحب، دوسری طرف انسان کوشش شروع ہوتی ہے، سارے کیمریز کو ایک طرف لگا دیتے ہیں، میپ کر دیتے ہیں۔ اس بات کا جو اولمپک تھا فرانس کے اندر، دشمن چند قدم کھل کے آ گیا وہاں پر۔ کیسے کھل کے آ گیا؟ سارے کے سارے LGBT کے جو سائنس تھے، یہ سائنس اپنے ایونٹس کے اندر کھل کر پیش کر دیا، اور ساتھ سامری کا بچڑا، وہ جو گائے یہودیوں کی میرون کلر کی گائے، ان لوگوں نے کھل کر لایا اس بات، ورنہ گیمز کے اندر معمولاً دینی سائنس نہیں لائے جاتے ہیں، معمولاً قانون نہیں، لیکن اس بار انہوں نے کھل کر لایا، LGBT کو کھل کر لایا، ایسے ایسے کیریکٹرز کو ان اولمپکس میں گھسایا، داخل کروایا کہ جب اعلان ہوتا تھا ان کی وکٹری کا تو باقاعدہ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہ میں مرد ہوں نہ میں عورت ہوں، بلکہ ٹرانسجینڈر۔ دیکھیں دشمن کھل کر موزے گیری دیا تاکہ لوگ سپورٹ کریں، لوگوں کو غفلت میں ڈالنا دشمن کا کام ہے، لوگوں کو حق کی رسائی سے دور رکھنا دشمن کا کام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں پر مانیٹرنگ کریں، مدرسے آباد کریں، تاکہ دن تمام جو اسٹڈیز وہ باہر پڑھ کے آتا ہے، اکیڈمک کورس جو کر کے آتا ہے، شام میں وہ دین اس کے سارے برے اثرات کو ختم کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسجدیں آباد ہوں، عالم کی بات سنی جائے، مدرسہ پابندی سے اٹینڈ ہو، مدرسے کا پروٹوکول مینٹین کیا جائے، تو یہ آباد ہو سکتے ہیں، ورنہ زیادہ ختم ہو جائے۔ نسلیں آخر الزمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، بڑے بڑے جو ایمان کے گھرانے ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں آخر الزمان، جیسا کہ روایت میں ہے صاحب الامر کے لیے حیرت و غیبت، لوگوں کے لیے ایک غیبت اور حیرت کنندہ غیبت ہے۔ حیرت کنندہ یعنی بہت زیادہ سینسیٹیو، وہ غیبت آنے والی ہے۔ تُذِلُّ فِيهَا الْأَقْوَامِ، اس غیبت امام زمانہ کا اثر دنیا میں یہ ہوگا، اس میں ایک دو لوگ نہیں، تُذِلُّ فِيهَا الْأَقْوَامِ، قومیں گمراہ ہوں، بلک میں لوگ، ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا گمراہ ہو جاتا، سمجھ میں آتی ہے بات، تربیت نہیں ہوئی، زیادہ تر بچپن سے دین سے دور رہا، ریلیجیس سینٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے ہلاک، سمجھ میں آنے والی بات، لیکن کہیں آپ نے سنا ایک ساری کی ساری کمیونٹی بلک میں
پل، ایک دو نہیں، دسیوں لوگ، خاندانیں، کمیونٹی ساری کی ساری ظاہر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نام کے شیعہ رہ جائیں گے، نام کے مومنین رہ جائیں گے. نام شاید نام سے حسن ہوگا، حسین ہوگا، شاید نام سے علی ہوگا، محمد ہوگا، مہدی ہوگا، لیکن جو اوریجنلٹی، دینی اوریجنلٹی ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. ایک خطرناک زمانہ لوگوں پر آئے. لوگ کپڑوں کی طرح، فیشن میں جس طریقے سے کپڑے بدلے جاتے ہیں، ایمان بدلیں گے. صبح میں ایک ایمان ہوگا، شام میں ایک ہوگا، رات میں ایک ہوگا. شیکی پرسنالٹی جسے کہا جاتا ہے، شیکی پرسنالٹی. کبھی اس گروپ میں، کبھی اس گروپ، کبھی مومنین کے ساتھ ہوں گے، کبھی کفار کے ساتھ ہوں گے. آئیڈیالوجی میں کہہ رہا ہوں، دوستی میں نہیں. ہو سکتا ہے نان مسلم فرینڈ ہوں آپ کی، میں یہ نہیں کہتا کہ اسے دوستی نہیں رکھو، دوستی رکھو. فرینڈشپ رکھنا کوئی عیب نہیں، فرینڈشپ اچھی چیز ہے. کرسچینٹی کی کسی سے دوستی ہوتی ہے، سنیوں سے دوستی ہوتی ہے، تو نہیں تو مسلمان ہیں، وہ تو اپنے بھائی ہیں. صرف ہمارے فرقے الگ الگ ہیں، مکتب الگ الگ ہے، لیکن سب مسلمان. غیروں سے، ہندو سے دوستی اچھی چیز رکھنا چاہیے. کرسچینٹی سے دوستی یہ سب دوستی رکھنے میں کوئی، لیکن شیکی پرسنالٹی بنے گی. شیکی پرسنالٹی ہر گھڑی میں، ماشا گھڑی میں تولا، کبھی مومنین کی طرف، کبھی منافقین کی طرف، کبھی کفار کی طرف. اس طریقے کے ہوئے جیسا شبس بن ربی. شبس بن ربی مرد ہزار چہرہ کہتے ہیں، ہزار چہروں کا مرد. پیغمبر کے زمانے سے اس کی اسٹوری شروع ہوتی ہے، اس کے موت تک نہ جانے کتنے فرینڈس کو بدلا ہے اس نے. پیغمبر کے رسول، پیغمبر کے زمانے میں ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، مسلمان بنا. لیکن کیسی پرسنالٹی ہے، ایمان لایا، مسلمان بنا، صحابی رسول بن گیا. صحابی رسول بننے کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد چند دن امیر المومنین کے ساتھ آیا. پھر اس کے بعد لالچی نے اسے حکومتوں کی طرف بھیج دیا. ایکٹیو ممبر بن کر رہا حکومتوں میں، خلفائے راشدین کے دور میں. پھر اس کے بعد امیر المومنین کے پاس آ گیا، دوبارہ امیر المومنین کے پاس آ گیا. جبل میں تھا، صفین میں تھا. جس وقت امیر المومنین نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس نصیحت کرنے کے لیے، امیر المومنین کے ڈیلیگیشن میں شبس بن ربی بھی تھا. ڈیلیگیشن میں تھا، گیا معاویہ اور امراض کو بڑی آواز میں تبلیغ کیا، یعنی باز آ جاؤ، جنگ نہیں کرو، آپ کے خلاف نہیں. اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کی باتیں. پھر جیسے امیر المومنین کے پاس آیا، خوارج کا فتنہ اٹھا، خوارج میں ٹرانسفر ہو گیا. خوارج کے 12,000 لشکر کا جنرل بن گیا. جیسے ہی خوارج کی کمر توڑی گئی، ایک چند دن کے لیے امام حسن کے ساتھ آیا. امام حسن کے فوراً بعد معاویہ کے کیمپ میں جا کر ٹک گیا، معاویہ کے ساتھ ہو گیا، امام حسن کا ساتھ دشمن بن گیا. بعد میں پھر آیا کوفے میں ہی توبہ کیا، امام حسین کو دعوت دینے والوں میں سے بن گیا. امام حسین کو دعوت دی اس نے کہ آپ آئیے، اور چاپلوسانہ چن لیتے اس کے. نہریں میں پانی بھر چکا ہے، باغ آمادہ ہو چکے ہیں، اب آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیے اور حکومت سب کیجیے. ایسی باتیں. جب امام حسین آئے کربلا میں، جو نام لیے تھے امام حسین، تو نے بلایا، تو نے بلایا، ایک شخص کا بھی نام لیا تھا امام نے، اس نے انکار کر دیا. فوراً امام کے بلانے والوں میں سے تھا. امام نکل رہے تھے وہاں سے، پارٹی بدل گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے اس میں آ گیا. مسلم ابن عقیل کے خلاف اس نے لوگوں کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ پروپیگنڈے کا
چیف بن گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار کا چیف، ایڈیٹر ان چیف، جیسا پروپیگنڈا میڈیا ہے نا، میڈیا سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، نیوز وغیرہ سب، ایڈیٹر ان چیف بن گیا تھا اس کا، لوگوں کے سامنے امام حسین کے خلاف تبلیغ کرنا، فلاں کرنا۔ پھر کربلا میں عمر سعد کے ماتحت تھا، قیادہ نظام کا جنرل تھا، یعنی قاتلان حسین میں سے تھا۔ جیسے کوفہ پہنچا، فضا بدلی، امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے والا بن گیا، خود کربلا میں امام حسین کے قتل کے لیے آیا تھا، خود حضرت مختار سے مل کر امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے والا بن گیا۔ پھر زمانہ نہیں گزرا تھا، حضرت مختار کے قاتلوں میں سے ہو گیا۔ دیکھیں کتنے پارٹی بدلا اس نے، پیغام یعنی ساری زندگی سے پارٹی بدلتا، ساری زندگی اس طریقے کا، کبھی اس طرف، کبھی رحمان کی طرف، کبھی شیطان کی طرف، یہ خطرناک پرسنالٹی ہو جاتی ہے۔ انسان جب دین میں آئے اپنا سٹینڈ مشخص رکھے، ویژن مشخص رکھے، ویژن جب تک مشخص نہیں ہو مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے اندھی پڑھائی نہیں پڑھنی چاہیے، کہ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ویژن ہوتا ہے، آپ کو طے کرنا ہے کہ آگے چل کر کیا بننا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، محب امام بننا ہے، امام کے دل کا محب بننا ہے یا شیطان کا محب بننا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ انسان اگر خوش آمدی کے لیے جیسے شفقت بن ربیع کی طرح اگر سٹینڈ بدلتے رہے گا خوش آمدی کے لیے تاکہ اپنا الو صحیح ہو سکے، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ شیخی پرسنالٹی کہتے ہیں، شیخی پرسنالٹی یعنی جیسا ایک گڑا ہوتا ہے، گڑا ایک مجسمہ، اس کے نیچے سپرنگ ہوتی ہے، یہ بچوں کی کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، ذرے سے انگلی ہٹاؤ سے لگاؤ، وہ جو پتلا ہوتا ہے، مجسمہ ہوتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ ایسا انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں شیخی پرسنالٹی، لیکن ثابت قدمی جسے کہا جاتا ہے، آخر الزمان کے امپورٹنٹ ہتھیار، ثابت قدمی۔ چھٹے امام جس وقت آخر الزمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر الزمان میں اس طریقے سے ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، یہ حال ہوگا، یہ حال ہوگا، تو اس وقت ایک صحابی اٹھتے ہیں اور امام سے سوال کرتے ہیں، فرماتے رسول اگر میں وہ آخر الزمان درک کروں گا، اگر میں دیکھوں وہ دن ایام، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، زیادہ پڑھو، نماز میں پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یوم مبلغ القلوب، یہ یاد ہے آپ لوگوں کو میرے خیال سے، یوم مبلغ القلوب ثبت قلبی علی دینک، زیادہ پڑھو، اور دعائے معرفت پڑھو، دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لا معرف نبیک، یہ آپ لوگ ایک دعاؤں کے لکھا ہوں۔ لوگ تیزی کے ساتھ فوج میں خود خدا سالاری میں آئیں گے اور حوث سالاری میں آئیں گے۔ آخر الزمان حوث سالاری یعنی شیطانی حکومت، خدا سالاری جو خدا سالاری کی طرف دے گا، خدا کی حکومت، خدائی حکومت، ضروری نہیں کہ خدائی حکومت در کرنے کے لیے آپ کو ایران میں رہنا پڑے، کوئی ضروری نہیں، آپ یہاں سے بیٹھ کر اللہ کی حکومت میں رہ سکتے ہیں۔ حیا و غیرت والی حکومت کا نام خدا سالاری، انسان کے اندر حیا، انسان باحیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کے اندر مشخص خدا نے یہ نہیں کہا صرف عورتوں کے لیے حجاب ہے، صرف اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا مردوں کے لیے بھی حجاب ہے۔ سورہ نور کی آیت، آپ لوگ سورہ نور اٹھا کر پڑھا کر، اچھا سورہ ہے، تو سارے سورے اچھے ہیں، لیکن سورہ نور میں زیادہ تر تذکرہ حجاب و حیا کا ہے۔ آیت 30، قل للمؤمنین، پیغمبر مومنین سے کہے، کیا کہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی حیا کی حفاظت کریں،
हिजाब का ऑर्डर दे रहा है अल्लाह। अलबत्ता औरतों के लिए दिया था, उसके बाद वाले कुलिल मोमिनात, पैगंबर मोमिनात से कहते हैं अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी हया की हिफाजत करें, जमीन पर पैर पटक कर न चलें। बहुत सारे डायरेक्शन यहाँ पर अल्लाह ने दिया है। ये खुदा सालारी कहते हैं, इलाही हुकूमत, खुदा सालारी इलाही हुकूमत, जहाँ तुम अपनी और अपने नामोस, अपने कम्युनिटी की, अपने कौम की, अपने कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार। अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, अल्लाह करेगा तुम्हारे खानदान की अगर कोई लड़की बेहिजाब अगर निकल रही है और तुम अप्रिशिएट कर रहे हो उसे, कह रहे हो देखो कितनी खूबसूरत लड़की है ये, हिजाब नहीं है, बाहर जा रही है, तो उसके गुनाह में आप ज्यादा शेयर होल्डर हो। आपने क्यों नहीं अम्र बिल मारूफ किया उसे? घर से निकलते वक्त हिजाब के साथ जाना, हिजाब के साथ। अगर एक मर्द बेढक कपड़े पहनकर निकले, सिर्फ हिजाब औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी है, बेढक कपड़े पहनकर निकले तो फर्ज को खराब करने वाला, कल्चर को खराब करने वाला स्टाइल, लाइफ स्टाइल जिसे कहा जाता है, उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर अपने महल्ले के अंदर उसे प्रमोट करे, परवरदिगार तुमसे सवाल करे। खुदा खुद कह रहा है अय्युहल मोमिनून, ये हदीस कुदसी है, अय्युहल मोमिनून ला ताकुलू अकल अअदाई, ए मोमिनून मेरे दुश्मन का खाना मत खाओ। इसके दुश्मन का खाना क्या है? हरामखोरी, हरामखोरी, सूद का पैसा, गंदा पैसा, दूसरों को नाबूद करने का जो हक मिलता है, नाबूद करने का वो पैसा, इसे नस्ल पे असर पड़ता है, नस्ल पे। तुम पर असर नहीं पड़ेगा वो यकीनन, आपके पास सारा बहुत नस्ल पर असर पड़ता है, नस्ल खराब हो जाए, बच्चे खराब हो जाए। हरामखोर जितने होते हैं इमामों की बातें समझ में नहीं आती, जैसा इमाम को फरमाते करबला में क्या फरमाते, तुम्हारे अंदर इतना हराम बन चुका है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं असर करता है, वाक़अन असर करता है। ये सिर्फ उस दौर के लिए नहीं, फॉर्मूला हमेशा के लिए, सुन्नत हमेशा की। ये खुदा सालारी इस चीज की इजाजत नहीं देती। अगर तुम कल्चर खराब करोगे, मोमिनीन का कल्चर, आजकल देखिए कितने कपड़ों का कल्चर कितना आज दुनिया में बात कर रहा है, जिसमें हवसी हुकूमतें, जैसे कहा जाए कि शैतान सालारी, अभी मैं उस आयत को पढ़ूंगा, इसके जरिए से इस कल्चर को दुनिया वालों के ऊपर थोपा जाता है। जो दुश्मन की साजिश में क्या है? तुम हमारे फहम को अडॉप्ट करो, कल्चर को अडॉप्ट करो, जैसा हम चाहते हैं वैसे रहो, जो निज़ाम तालीम हम देंगे उसे पढ़ो, जो निज़ाम फहम शादी का होगा हम देंगे उसे वैसे ही शादी करो। इस्लामी शादी तुम नहीं कर, रिलीजियस शादी नहीं कर, हत्ता हिंदुओं के लिए भी गर्व नहीं चाहता कि कोई भी मजहब अपना मुस्तकिल लोगों पर हुकूमत करे। ईस्टर्न मज़ाहिब जितने मशरकी मज़ाहिब है, मशरक में रहने वाले मज़ाहिब, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुसलमान हो, जितने मज़ाहिब सब वेस्टर्न कल्चर के दुश्मन, लेकिन सब ने जल्दी दम तोड़ दिया वेस्टर्न कल्चर के सामने, सबने दम तोड़ दिया। कोई मज़हब के अंदर इतना दम नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर से रूबरू हो सके। सिर्फ एक मज़हब, वह इस्लाम। इस्लाम मुंह तोड़ जवाब देता है। इस्लाम मुंह तोड़, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ अपने मज़हब को नहीं बचा रहा है, बल्कि सारी इंसानियत को बचा रहा है। अब देखें, जितने भी इस्लाम से वाकिफ होते हैं, मर्द है उसका स्टाइल बदल जाएगा, फौरन इस्लाम की तरफ आएगा, खुलकर इस्लाम की तरबीज करेगा। जितने कन्वर्टेड लोग हैं, आप देखें बड़े बड़े पर्सनालिटी जो कन्वर्ट है, मोहम्मद अली क्ले
محمد علی کے لیے گولڈ آدمی تھے. فوراً اسلام دوسروں سے نہیں ڈرا. سپر پاور تھا گیمز کا. وہ محمد علی کے لیے باکسنگ کا. اسے پیسہ دیا جاتا تھا, اسے عزت کے لیے کہا جاتا تھا یہ کریں گے فلاں کریں گے, لیکن انڈر پریشر نہیں گیا. اپنے ایمان و عقیدے پر قابل. اس طریقے سے بہت سے. لیکن ایک اور حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ لوگوں پر جلدی حاوی, وہ ہے حبس سالاری. حبس سالاری انگریزی میں کہتے ہیں پورنوکریسی. پورنوکریسی یعنی ایک ایسی حکومت جو حبس کے بنیادوں کے اوپر, جسے قرآن سورہ فرقان میں اس کا خطرہ بیان کر رہا ہے پورنوکریسی کا. قرآن کہتا ہے پیغمبر سے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. پیغمبر کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اصل معبود کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کو خدا بنا دیا. یہ خدا کس کو بنایا؟ اللہ کو چھوڑ دیا. نفسانی خواہشات, جو خواہشات اس کے اندر ہے, اسے خدا. حبس سالاری کہتے ہیں. حبس سالاری کی حکومت جہاں پر بھی ہوگی خدا کی طرف انوائٹ نہیں کرے گی. آپ دیکھیں امریکن گورنمنٹ خود کرسچن رہ کر لوگ عیسیٰ کی طرف یہ لوگ ترویج نہیں کرتے. اس طریقے سے آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ساری دنیا کی ٹی وی آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ کبھی امریکن ٹی وی اٹھا کر دیکھیں, کبھی یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے ایک حدیث نہیں دیتے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں بیان کرتے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ نیکیاں بیان نہیں کرتے, بلکہ عیسیٰ کو صرف ٹیٹو کے حد تک رکھتے ہیں اور عیسیٰ کو صلیب کے حد تک رکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ یعنی دماغوں کو کنجسٹ کر دینا. یہ سب ایک زمانے کے آئیکن تھے, اب ختم ہو گئے. 21st سینچری میں عیسیٰ کا موسیٰ کا کوئی دخل نہیں. 21st سینچری میں ہم لوگ ہیں, ہم لوگ سب سے زیادہ پاورفل ہیں. ہم جیسے حکومت چاہیں گے ویسے چلائیں گے, جوان ہماری اتباع کریں. دیکھیں اسے کہتے ہیں پورنوکریسی, حوث والی حکومت. عیسیٰ کو تم ٹیٹوز میں لگا, اپنے بھگوانوں کو, اپنے خداؤں کو ٹیٹوز میں لگا. ایسا ہو جاتا ہے آج کل. نادان شیعہ بھی, نادان شیعہ امیر المومنین کا نام فوراً بدن پر نقش کرا جاتا ہے. روزہ امام حسین, روزہ امام حسین اپنے ہاتھوں پر, بدن پر اماموں کے نام ایسے میں نے دیکھا ہے. یا ابوالفضل کا پورا لوگو لگا لیا. بیوقوف کو اتنا نہیں معلوم نجاست کی حالت میں پاک نام بدن کے اوپر کیسے رہے. لیکن فرحان کے گھر نے دیا. یہ آج کل کا فیشن ہے, یہ ٹیٹو لوگوں کا فیشن. 90% یوتھ چاہے لڑکی ہو یا لڑکے اس فیشن کے غلام بن چکے ہیں. 90% یوتھ جو خطرناک ترین فرحان دشمن نے دیا. خدا کہہ رہا ہے لا تأکلوا أکل أعدائی ولا تلبسوا لباس أعدائی. تم میرے دشمن کا لباس نہیں پہنو. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے دشمن کی اتباع نہیں کرو. تمہیں میں نے نیچرل پیدا کیا. بال دیے, مرد ہو تو داڑھی کے بال دیے, مونچھ دیے. عورت ہو تو اس کا الگ بدن کی خلقت اللہ نے کیا. کہ سارے کا سارا کیا. اللہ کہہ رہا اللہ تطغوا فی المیزان, میرے نظام میں خلل پیدا نہیں کرو. انسان آیا نظام کے اندر خلل پیدا کرنا شروع کیا. جب دیکھا کہ اگر قرآن صداقت کی کتاب ہے, ساری دنیا کے دلوں کو موڑ سکتی ہے, قرآن کی آئیڈیالوجی کو بدلو, یعنی باطل قرار دو. کیسے؟ خدا کہہ رہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم تمہیں مرد اور عورت بنا کر پیدا کیے, فیملی بنا کر پیدا کیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. دو ہی چیز پیدا کی ہم نے, ایک مرد پیدا کیا, ایک عورت پیدا کیا. ویسٹ نے کہا کہ یہ فلسفی کو اللہ کے ختم کر دو, برباد کر دو. فیملیز کو, پاک فیملیز کو برباد کر دو.
फैमिली इस्लाम की निगाह में एक मर्द और एक औरत छत के नीचे, फैमिली है ना, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, उस घर के अंदर जाकर रहेगा, वो घर उसका होगा, अंदर रहने वाले मर्द और औरत फैमिली होगी, उनसे बच्चे पैदा होंगे। घर पाया, जहनों को मोड़ना शुरू किया, कहने लगे फैमिलीज के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक फैमिली मर्द और औरत बच्चे, एक फैमिली। दूसरी फैमिली मर्द और मर्द एक फैमिली होगी, एक छत के नीचे एक मर्द और दूसरा मर्द, पोर्नोग्राफी इसी को कहते हैं। तीसरी फैमिली एक औरत दूसरी औरत के साथ एक छत के नीचे गुजारे, फैमिली, ये भी हवस वाली फैमिली कहते हैं इसको। चौथी फैमिली सिंगल पेरेंट वाली फैमिली, यानी उसकी गोद में बच्चा होता है, उसके बाप का पता नहीं, हवस सालानी इसको कहते हैं, पोर्नोग्राफी, जो कुरान कह रहा है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने नफ्सानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया, सारी दुनिया के अंदर प्रमोट किया, जैसे LGBT। लेकिन कितना आज हिंदुस्तान के अंदर कितना ज्यादा इसकी मांग हो चुकी है, कितने ज्यादा इसकी तरफ मायल हो चुके हैं। किसी ने एतराज नहीं कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर इस तरीके के कोई मर्द या मर्द के साथ मिल जाए, हुकूमत को हक नहीं उनके मुकाबले में आने का, हुकूमत को हक नहीं। ये क्यों? ताकि इंसानियत को बर्बाद और नाबूद करते हैं। कुरान के सारे जो मजे टेस्ट, कुरानी टेस्ट खत्म कर दिया है। कुरान का टेस्ट, कुरान कह रहा है मैंने तुम्हारे मर्द और औरत के अंदर इज्जत रखी है। कुरान कह रहा है, अल्लाह इज्जत के साथ कह रहा है, मोमिन आयात ही, उसके आयतों में से, उसकी निशानियों में से। देखिए यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मेरे ख्याल अमेरिका के अंदर एक शो आता है, वो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, टेड शो, टेड टॉक्स शो होता है। टेड, बहुत सारे लोग, सैकड़ों में लोग बैठे रहते ऑडिटोरियम के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर स्टेज पर एक से एक पर्सनैलिटी आती है, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, जैसे बिल गेट्स है, और वहाँ पर गूगल का CEO आ चुका है, और बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन, फरहंगी लोग, रिलीजियस लोग, सब आते हैं वहाँ पर, आकर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तजुर्बा बताते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसा किया, इसका तजुर्बे का नतीजा बताया जाता है। टेड से आप देखिए मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको वाकया बता रहा हूँ आपको शायद ढूंढना पड़े। उसमें से एक औरत आई, जवान औरत, जो मिडिल एज की थी, ना ज्यादा जवान ना ज्यादा बूढ़ी, हम लोग अदर उम्र कहते हैं, 30 से 40 के बीच की एक औरत है। उसके कपड़े नाकिस मतलब जो अंग्रेजी कल्चर है, मतलब घुटने तक का स्कर्ट और स्लीवलेस शर्ट, इस तरह के जो कहते हैं हाई हील्स, पूरा एक वेस्टर्नाइज कल्चर के साथ आई थी। वेस्टर्नाइज कल्चर कहती है कि मैं अगर इस लिबास में सड़क पर जाऊं तो मेरी इज्जत और नहीं रहती, मुझे छेड़ा जाता है, जो होता है मॉन्स्टिंग जिसे कहा जाता है, जिसे औरतों को छेड़ना, उनके कपड़े तंज करना, ये सब इस तरीके से किया जाता है मेरे साथ। मैं परेशान हो गई थी, मैं बहुत सोचती थी आखिर क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए या मुझ जैसी लड़कियों के पीछे पड़े हुए जो हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। तवज्जो करें आप लोग, मैं ये सब जो बातें मैं मिंबर से कहता हूँ एक्सपीरियंस, और आप लोगों के बेदारी के लिए कहता हूँ, बेदारी के लिए, ताकि नौजवान देखें दुनिया के अंदर। जानते हैं आप लोग इंटरनेट का जमाना है आज, आप लोगों की रसाई हर न्यूज़ पर है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने बहुत सोचा, एक्सपीरियंस बताई, अब इसका काम है जवाब देना। कहती मैंने बहुत सोचा। क्या सोचा मैंने कहा कि थोड़ा मैं अपना पर्सनल स्टाइल बदल के देखती, पर्सनल स्टाइल। वहीं पर एक मेज के ऊपर वो कपड़े लेकर आई थी, एक बुलंद दामन वाला कपड़ा उठाए अपने कमर पर बांध दिया, जो नीचे
اپنے ٹکنوں تک آتا تھا، بلند دامن ایک کپڑا، یا یوں کہا جائے کہ اس کا لانگ سکرٹ جو انگریز کہتے ہیں، ایک ایسا کرتا یا شرٹ ان کے ماحول کے مطابق جو کلائیوں تک بند، اس کو پہن کر بتایا اس نے، اپنے بالوں کو موڑ کر اس نے، جو انگریزی حجاب ہوتا ہے، جو پرانے زمانے کا حجاب، آج نہیں، پرانے زمانے میں بھی انگریزوں کے پاس فرنگ تھا، ایک لڑکی رات کے 7 بجے کے بعد اکیلی نہیں جا سکتی انگریزوں میں، جیسے کلچر فیملی کہتے ہیں، یعنی تمدن والا خاندان، بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے لڑکیوں کو، بات کرنے کا طریقہ بتایا جاتا تھا، تمدن میں تھا انگریزوں میں، یعنی جو فرہنگ والے لوگ ہیں، جو کلچرڈ لوگ ہیں، جو انکلچرڈ ہیں ان کی بات نہیں، جو کلچرڈ لوگ ہیں، رات کے 7 میں ایک بار کوئی مہمان نہیں جاتا، باہر نہیں جا سکتا لڑکی، جانا ہے تو محرم کے ساتھ جانا ہے، باپ کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ، انگریزوں کا کلچر تھا، ابھی بھی ہو گئے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کونے میں، تو اس نے سارا وہ ٹوپی، جو بڑی ٹوپی جو بالوں کو اندر لے لیتی ہے پورا، یہ پہن کر اپنے ہیلز کو نکال کر سادے سے جوتے پہن کر ٹھہر کر کہتے ہیں جب میں نے اسٹائل بدلا بخور اس کے کہ جب میں حجاب میں آئی دوسرے دن سے مجھے چھیڑنے والا کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہا؟ غیر مذہب، غیر مذہب. فرہنگ کے گھر میں اتنا حوث سالاری لوگوں کو دے دیا، اتنا حوث سالاری شیخ کی پرسنالٹی بنا دیا کہ صبح میں ایک ٹیسٹ، دوپہر میں ایک ٹیسٹ، شام میں ایک ٹیسٹ. اتنا اس کے اوپر کام کیا جس وقت LGBT یعنی دنیا میں رائج ہوا، ملکوں کے اندر رائج ہوا، سب سے زیادہ فیور کرنے والے جماعت نکلے. کتنی بربادی ہے یہ. اب آخر الزمان کے حالات میں کیا ہے؟ غیبتن و حیرتن، ایک ایسی غیبت جو حیرتناک غیبت، تذل فیہا الاقوام، اس میں ایک دو نہیں، قومیں گمراہ ہو جائیں گی، معلوم تک نہیں چلے گا کب یہ لوگ اندر سے ختم ہوئے، ہے نا، کب ختم ہوئے. اس وقت ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث کی جا رہی تھی چند سال پہلے کی، یعنی اس کو عام کر دیا جائے. مخالفت میں ایک آرگنائزیشن میں نہیں، لوگ نہیں، سب خاموش تھے، دنگ رہ گئے تھے، لیکن خوشی منانے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے. اور کتنا فرہنگ بدل دیا، فرہنگ ایسے شیخ کی پرسنالٹی. جب تک ہم لوگ محبوب قلب امام نہیں بنیں گے ہم اس کے شکار ہوتے رہیں گے. امام فرماتے ہیں عقیدے کے میدان میں، یہ اس کا مفہوم میں بیان کروں، ایگزیکٹ حدیث کے ذہن میں نہیں، ایگزیکٹ حدیث لیکن مفہوم، میدان عقیدے میں اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑو ورنہ پرائے اٹھا لیں گے. امام علی کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، من زیّنہ الأقارب اوتی لہ الأبواب، جیسے اپنے چھوڑ دیتے پرائے اٹھا لیتے، پرائے اٹھا، تنہا نہ چھوڑو بچوں کو تنہا نہ چھوڑو. مطلب اس طریقے سے مثلا اگر بکری کے گلے سے جنگل میں ایک بکری اگر ہو جائے، سب سے پہلے لومڑی، لیپرڈ، یہ سب حملہ کر دیں گے اس کو. اسی طریقے سے اگر مومن کے خاندان سے ایک بچہ بھی الگ ہو جائے دشمن فوراً اسے اٹھائے. دشمن فوراً اٹھائے گا، اسے کوئی وہ نہیں. آج باقاعدہ عورتوں کا حل کیا کر دیا دنیا نے؟ وہ عورت جو نیم مہریان ہوتی ہے، نیم مہریان، ہمارے پاس حجاب ہے سارے بدن کو، کتنا حجاب، کتنا آپ دکھا سکتے ہیں، عورت کتنا حصہ دکھا سکتے ہیں بدن کا، چہرہ اور بدنیوں سے ہاتھ، اتنا ہی، باقی سب چھپانا ہے. یہ حجاب ہے ہمارا، پرفیکٹ حجاب جسے کہا جائے. دنیا نے کہا وہ خوبصورت ترین عورت ہے جو اپنے نیم مہریان اپنے آپ کو نمائش میں ہے. لیکن دنیا میں کتنے ایسے کانٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں لڑکیوں کو چنا جاتا ہے، چن کر ان کے بدن کی نمائش کے بعد
انہیں مسز کا ٹائٹل دیتا ہے، مس انڈیا، مس ورلڈ، مس گلوب، اس طریقے کا ٹائٹل دیتا ہے. کیوں دیتے ہیں لوگ؟ تاکہ لوگ اتباع کریں اس کی، تاکہ لوگ اتباع کریں. یہ ہیئر اسٹائل اس طریقے سے رکھا، اس نے بالوں کا اسٹائل اس طریقے سے رکھا، لڑکیوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے فالو کریں. اس نے کپڑوں کو ایسے پہنا، تم بھی اسی طریقے کے کپڑوں کو پہنو. اس کا چلن اس طریقے سے، تم بھی اسی کے طریقے سے چلو. اسی لیے خدا فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. لیکن قرآن کی آیت کتنی فٹ ہو رہی ہے یہاں پر. اللہ نے 14 سال پہلے کہا تھا، 14 سال پہلے جب اسلام آیا تھا حجاب پکا ہو چکا تھا، اصلاً شاید تصور نہیں تھا ہوگا لوگوں کے. لیکن کتنا زمانہ آگے بڑھا، آج لوگوں کا حوث اس کا خدا بن گیا. حوث خدا بن گیا. جو فیملی میں جو محبتیں پھیکی پڑتی ہیں ہے نا، مرد اور عورت کے درمیان جو پھیکی پڑ جاتی ہیں محبتیں، جیسے طلاق یا خلے کی طرف جو مسئلہ چلے جاتا ہے، ون آف دی ریزن یہی ہے بے حیائی، حوث سالاری، حوث سالاری. ریلز کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ریلز کے ذریعے سے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سے، اور نہ جانے کتنے ایسے منحرف سوشل میڈیا ہوتے ہیں جس کے اندر یہ اوریانیت کو عام کر دیا گیا. یعنی ڈرٹی ٹاکس جسے کہا جاتا ہے، ڈرٹی ٹاکس. ایک ایسا جوک بنائیں گے، سیکنڈز کا ہوگا وہ، لیکن اس میں زبان گندی ہوگی، پورنوگرافی والی زبان، حوث والی زبان ہوگی. یعنی ایک جملہ دو معنی، ایک جملہ کئی معنی. یہ اتنا رائج کریں گے، اتنا رائج کریں گے کہ گھر کے اندر الہی گھر کے اندر، جس گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس گھروں کے اندر مجلسیں کی جاتی ہیں، جس گھروں کے اندر دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اسی گھر کے اندر، اسی فیملی کے ماتحت ایک ایسا بچہ پرورش پائے گا جو اپنے حوث سے، حوث کو اللہ بنا لے گا، حوث کو اللہ بنا لے گا. حوث کو اللہ بنا لے گا. توجہ کریں، مس یوز کریں گے اتھارٹی کو، مس یوز، سوء استفادہ. اس کے بھی بہت سارے واقعے میکڈونلڈز کے اندر، میکڈونلڈز میں جرمنی میں یا کہیں پر جوان لڑکے، اب جیسے 18 سال کے، 17 سال کے، 16 سال کے لڑکیاں، لڑکے، یہ لوگ جاتے تھے پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے. 16 سال کی لڑکیاں، 17 سال کی لڑکیاں، پارٹ ٹائم جاب، تاکہ اس کا پیسہ کمائیں. وہاں ڈیلی ویجز پر ہوتے ہو، یعنی گھنٹے کے حساب سے پیسہ ملتا ہے، $10 یا $2، $10، $5 جو بھی ہے. یہ لوگ پارٹ ٹائم جاب کرتے تاکہ پیسہ جمائیں، اس پیسے کے ذریعے سے یونیورسٹی میں فیس بن کر یونیورسٹی میں پڑھا جائے. کتنے ایسے کیسز میکڈونلڈز کے اندر ریپورٹڈ ہوئے، باقاعدہ رپورٹ ہوئے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن نے اس بات کو نکالا کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں انہیں ہراس کیا جاتا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک لڑکی جو اپنے پڑھائی کے لیے پیسوں کے لیے گئی تھی، اس کے ساتھ ہراسمنٹ، اس کے ساتھ بدتمیزیاں رپورٹ کیا گیا. جو وہ لوگ جسے کہا جاتا ہے کہ پروٹیکشن کمیٹی جو ہوتی ہے، پروٹیکشن کمیٹی ہے، اس طریقے سے اسے محدود کر دیتی کہ وہاں تک پہنچ نہ سکے، میڈیا میں جا کر بیان نہ کر سکے، اپنے حالات کے سامنے کیا مجبور ہو کر اپنے آپ کو حوث بازوں کے حوالے کر دے یا گھر میں بیٹھ کر نابود ہو جائے. جس میں اکثریت نے جسم فروشی کا ایک دھندا وہاں سے شروع کر دیا. لیکن کتنا مسئلہ ایسے سمندر میں اگر نجات کی کشتی سے ہم وابستہ نہیں رہیں گے. نجات کی کشتی کون ہے؟ ابن الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. ایسے سمندر میں جس میں ہر وقت ڈوبنے کا خطرہ ہو. امام حسین کی کشتی سے وابستہ مطلب امام حسین کے اس عظیم فکر کی طرف، مکتب کی طرف آنا مرغوب ہوگی. اپنے بچوں کو مکتب کے امام حسین کا فرد بنا، بچوں کو، ورنہ
मुश्किलात है। देखिए आप लोग सुबह में जाएंगे काम करने के लिए, शाम में आएंगे, उस अरसे के अंदर माँ बेचारे घर में बैठी बैठी क्या करे, कभी मोबाइल, कभी घर का खाना बनाना, कभी कपड़े धोना, कभी कुछ करना, बिजी होती हैं औरतें भी, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करने वाली। तो इस असना में बच्चों की तरफ तवज्जो कैसे देंगे, जवानों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, मुश्किल हो जाता है, चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर। थोड़ा भी अगर गफलत करेंगे, इमाम अली फरमाते लैसत बिमक़बूलिन, तुम्हारे लिए गफलत बिल्कुल नहीं हुआती है। तुम गफलत में रहो, अपने बच्चों को छोड़ दो, खत्म हो जाएगा मसला पूरी तौर से बर्बाद। तो सबसे पहली चीज जो दुनिया ने ये करने के लिए कहा, यानी इन चीजों की तरफ स्टेप बाय स्टेप लाया जाता ना, एक साथ तो नहीं लेके जा सकते। एक आदमी को नमाज से निकाल कर अगर खुदा न खास्ता शराब खाने तक या फाहिशा के अड्डे तक ले जाना है, टाइम लगता है, फौरन नहीं लेकर जा सकते। हाँ, अगर आप अपनी इबादतों को फीकी कर कर पेश करोगे, हो सकता है वो दूसरे टेस्ट करने के लिए चल जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास चैनल्स नहीं जिसके अंदर एक अच्छी एक्साइटमेंट वाले एंटरटेनमेंट और रिलीजियस एंटरटेनमेंट दे सके अपने बच्चों को, जवानों को, औरतों को नहीं हमारे पास। लेकिन बरतरफ से मुकाबिल करोड़ों डॉलर्स हॉलीवुड और बॉलीवुड पर खर्च किए जाते हैं, इतना पैसा दिया जाता है ताकि तेजी के साथ उस कल्चर की तरफ लोगों को बुला सके। कई साल पहले मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मैं शायद यहाँ पढ़ा हूँ, मैंने पढ़ा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर दोबारा पढ़ो तो कोई ऐप नहीं है। दज्जाल जो आखिर ज़मान का है, सबसे बड़ा, जो लोग कहते हैं कि उसे एक आंख होगी, हाँ, एक आंख, वो एक शख्स होगा जो एक आंख वाला होगा, जो आएगा दुनिया के अंदर, पहाड़ बराबर गजा खाएगा, यहूद माँ से होगा वो, और शर्फ से गर्द तक उसके रेस जैसे कहा जाता है, शुआएं पूरा घेरी होंगी। ये सारी की सारी बातें लोग इंतजार में थे कि आखिर ज़मान में शायद ऐसे कोई फर्द आएगा, पहाड़ बराबर की गज़ा खाएगा, वो इतना खाना कहाँ से बनेगा, लोगों के ज़हन में ये था। जबकि दज्जाल एक फिक्र है, आइडियोलॉजी, यहूद माँ से, यानी यहूदी आइडियोलॉजी है। एक आंख यानी दो आंख नहीं, उसकी एक ही आंख है। एक आंख यानी मैटेरियलिस्ट होगा, मैटेरियलिस्ट मादीगर होगा, पहाड़ बराबर की गज़ा, उसका इन्वेस्टमेंट। आज देखें हॉलीवुड जहाँ पर है, एक जगह फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ हॉलीवुड। वो क्यों लिखा गया पहाड़ का हॉलीवुड? पहले लोग बेहतर जानते, लेकिन हमारा जो नजरिया उसका ये है कि इसके पहाड़ पर लिखा गया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर है। मशरिक से मगरिब तक उसकी सारी शुआएं लोग उसके पीछे जाएंगे, म्यूजिक की तरफ। इतना एंटरटेनमेंट है पैसा, लेकिन हमारे पास मुसलमानों को कुछ नहीं। मोहम्मद इंडिया में किसके पास चैनल है जो अच्छा है एंटरटेनमेंट? जैसा उनके पास हीरो होता है, हीरोइन होती है, या एक फिल्म बनाते हैं, उस तरीके से प्रोफेशनल फिल्म हमारे पास नहीं है। तो जाहिर बात है हम लोग पीके टेस्टलेस लोग हैं, बीमार लोग हैं, बीमार हैं। तो उस वक्त क्या करेगा हमारा जवान? थिएटर जाएगा, बॉलीवुड की फिल्म देखेगा। भाई आप नई फिल्म निकली है, फौरन वो जाकर टिकट लेगा, ये एक 10 साल पहले तक। लेकिन अब सब्सक्राइब है ना, अब देखिए महाराजों के दफ्तर में कितने लोग जाके सब्सक्राइब करते हैं, नेटफ्लिक्स में कितने लोग पे कर सब्सक्राइब करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे कितने ऐसे मीडिया आपके जेब के अंदर आ चुकी है, लोग डेली उस फिल्म्स को देखना का एडिक्ट बना चुके हैं। पैसा पे हर महीना के लिए इतना उन्होंने अपने अकाउंट का दरवाजा खोल दिया। किसके लिए खोल दिया? माँ बाप के लिए नहीं खोला, भाई बहन के लिए नहीं खोला, नेटफ्लिक्स या इसके जैसे और मीडिया के लिए दरवाजा खोल दिया। हर महीना तुम खुद पैसा निकाल लो, लेकिन मेरे देखने में खलल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया कहां से कहां पहुंच गई,
किस चैलेंजेस हैं। अब आपको वो एंटरटेनमेंट मजलिस में नहीं मिलेगा, मजलिस आपको बेहतर करेगी, लेकिन ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है आपके पास, तो जाहिर बात है आपके लिए चैलेंजेस बढ़ गए, तरबियत के चैलेंजेस बढ़ गए। कल के दिन खुदा न खास्ता हम में से कोई हक की नुसरत के लिए नहीं उठा, एक वार्निंग है हमारे लिए, वार्निंग है। कल के दिन हमारा दिल बेताब नहीं हुआ किसी के लिए, किसी के भी लिए, मजलूम के लिए, हक के लिए बेताब नहीं, ये वार्निंग है, बैड साइन है, बैड साइन। बीमार इंसान के अंदर से टेस्ट खत्म हो जाता है। जैसा कोरोना आया था तो डॉक्टर्स कहने लगे कि साइंस में से अलामतें जो होती है कोरोना के, उसमें से एक अलामत टेस्ट खत्म हो जाएगा जुबान से, उसे मालूम नहीं होगा कि बिरयानी खा रहा है या टीका खाना खा रहा है, टेस्ट खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये रूह के अंदर आ जाए ये बैड साइड है, उस दिन पता मानना चाहिए हमको, उस दिन अपने आप को बचाना चाहिए। दुनिया ने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो चुका है, और थोड़ी देर अगर आप लोग देंगे देखिए दुनिया ने अब आप लोगों के खिलाफ क्या क्या मेजर दिए, ये जानना आपको जरूरी। पहली चीज रिफा तलबी, आराम वाली जिंदगी दुनिया ने दिया। आराम वाली जिंदगी यानी कोई मुश्किल नहीं, ना बाहर जाने की जहमत, ना कोई काम करने की जहमत, हर चीज एक जगह बैठे तुम्हें हर चीज आ जाएगी। जैसा जन्नत को डिफाइन किया गया, जन्नत वो जगह है जहाँ पर इंसान एक जगह बैठे रहेगा, हर चीज उसके हाथ में आ जाएगी। इरादा करेगा मुझे फला नॉन वेज खाना है, वो गोश्त उसके पास आ जाएगा। इरादा करेगा मुझे वो जूस पीना है, वो जूस उसके पास आ जाएगा। जन्नत, दुनिया ने कहा ठीक ये जन्नत है, हम तुम्हें दुनिया में उसका टेस्ट दे सकते हैं, तुम्हारे इरादों की चीज तुम्हारे पास आएगी। लेकिन कितने जैसा आपके इंस्टामार्ट जिसे कहते हैं, एक फोन के जरिए से हर चीज मंगवाना शुरू, बस ऐसी जगह है जहां से इरादे के गुनाह भी सामने आए। लेकिन कितना चैलेंज आपके सामने रफा तलबी, दुश्मन ने कहा कि आराम वाली जिंदगी हम तुम्हें देंगे, बशर्ती के तो हमारे उमूर में खलल पैदा ना करो, खबरदार हमारे सामने नहीं आ। ये तो लोगों के खुद एतमादी को तखरीब करना, खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पहले क्या होता था हिंदुस्तान के अंदर, मैं खुल के बात करता हूँ ये सब बातें बच्चों को समझ, पहले हिंदुस्तान के अंदर एक तराना चलता था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन, वो एक दिन खत्म हो गया, यानी वो आया नहीं, हम होंगे कामयाब खत्म हो गया। अब कामयाबी किस में है? वेस्ट की गुलामी में, वेस्ट की गुलामी। पहले जो इंडिया का जो नारा था, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम चलेंगे साथ साथ, हम उठेंगे साथ, जो आप लोग इंटरनेट में देख लें सब, इसके आगे के जुमले वगैरह कोई ऐप नहीं है सुनना ये सब चीज, यानी रजस पानी जिसे कहते हैं हिम्मत देने वाली, ये खत्म कर दिया। हम चलेंगे साथ साथ, अब हम साथ नहीं चलेंगे, हिंदू हिंदू के साथ चलेगा, मुसलमान मुसलमान के साथ चलेगा। पहले क्या होता था, सब एक कम्युनिटी एक साथ होती थी, सब चीज खत्म कर दिया, मोहब्बत खत्म कर दिया, इत्तेहाद खत्म कर दिया, हर चीज एक खलीज सी पैदा हो गई। ट्रेन के अंदर सफर करें, एक दूसरे को घूर कर देखना शुरू करें, सब दुश्मन ने किया है। हत्ता हमारे हिंदू भाइयों को तो एहसास नहीं हुआ कि क्या हो गया, हत्ता एहसास नहीं हुआ कि क्या हो गया। उसके बाद देखो खुद एतमादी खत्म करो, भाई हम नहीं कर सकते, हम होंगे कामयाब था, अब हम नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से लेनी होगी, खत्म हो गया, खुद एतमादी खत्म। हमें ये चीज लंदन से लेनी होगी, हमें ये चीज वेस्ट से लेनी होगी, हमें फला काम करना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था जवानों का खत्म कर दिया। दुश्मन का दूसरा हथियार, बातिल के कुदरत को इतना बढ़ाकर बताया और बातिल के सामने अमन्ना सत्ता की तरह झुक गया। बातिल के सामने अमेरिका सुपर पावर, जब ओबामा आया था कितनी सिक्योरिटी,
सड़कें बंद, ट्रम्प आया था, सड़कें बंद, गुर्बत को छुपाने के लिए स्क्रीन डाल दी गई थी गरीबों और उसके बीच में। यानी अगर हम अपने ऐप छुपा रहे, नेचुरल ऐप जिसे कहा जाता है, नेचुरल ऐप जो छुपने वाला नहीं है, जबरदस्ती का छुपाना जिसे कहते हैं, दुश्मन के सामने आजिज, हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी है दुश्मन। तीसरा क्या है? तकदीर इलाही, दुश्मन ने जो आपको दिया तकदीर इलाही। मसलन इतनी हदीसें निकाली गई दुश्मनों की तरफ से, आखिर ज़मान में इस्राइल रहेगा कि कोई नहीं हटा सकता यहूदियों को, है ना, यहूदियों को सुना होगा, यहूदियों को कोई नहीं हटा सकता। जब इमाम ज़माना आएंगे तो बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, उससे पहले आज़ाद नहीं होगा। ये तकदीर में है, ये बैतुल मुक़द्दस के किसने कहा? कई लोग मुझसे भी पूछ चुके, क्योंकि मैं इस तरीके की तकरीरें करता हूँ, तो लोगों ने आगे कहा कि ये हदीस इमाम आकर आज़ाद करेंगे, अब इतनी जाने देने की जरूरत क्या है? ये डाला जाता है जहनों के अंदर, ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है इमाम आकर बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करेंगे, पहले बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा, ऐसी कोई हदीस नहीं है। लेकिन डाला गया ताकि लोग ना उठाएं, हिम्मत टूट जाए, भाई हम नहीं हो सकते, इसलिए कि रिवायत में इमाम आके आज़ाद कराएंगे ताकि क़यामत तक के लिए इस्राइल आराम से बैठा रहे। इस तरीके की बात है, तकदीर में है, तुम्हारी गुर्बत तुम्हारे लिए तकदीर में है, गुलामी तुम्हारी तकदीर में है। 1979 के बाद जब इनकलाब आया, इन गुलामियों को जंजीर तोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश किया, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, दीन ने इतना आगे बढ़ाया, उनके बड़े बड़े डॉक्टर औरतें हैं, उनके बड़े बड़े मुफक्किर औरतें हैं, इतना आगे बढ़ गए कि दुनिया भर परेशान है कि हम इनको कैसे महार कर सकें। तवज्जो है, ये एहसास दिलवाना। तीसरा, चौथा हरबा जो दुनिया ने इस्तेमाल किया, मनफी अफराद को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। मनफी अफराद यानी बैड कैरेक्टर्स, जैसे फिल्मी हीरो हीरोइन, उनके जरिए से तबलीगात करवाना। आप देखें, एक शादी थी बॉम्बे के अंदर, बड़े अमीर की शादी, इस शादी के अंदर दुनिया के कोने कोने से आर्टिस्टों को बुलाया गया, फिल्म के जितने स्टार्स हैं उनको जमा किया गया, एक तबलीग, देखो हमारे साथ सब है, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें हमारी तरफ आना है, हमारे अलावा तुम्हें कोई चाहेगा नहीं है। यानी इस तरीके से फ्रीमेसनरी या प्राइवेट सोसाइटी के जितने लोग आए थे सब वहाँ पर आए थे। दुनिया किस तरीके से करती है? उनके अहदाफ में से सेलिब्रिटीज को बुलाओ, सेलिब्रिटीज को बुलाओ, उनके जरिए से इस्लाम के खिलाफ पैगाम, प्रैक्टिकल पैगाम इस्लाम के खिलाफ। एक कितने सेलिब्रिटीज आज इस्लाम के मुखालिफ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में भी है, एक बाबर जो इंटरनेशनल चैंपियन से कहा जाता है, कितने इस्लाम के मुखालिफ हैं, इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं, इंटरनेट भरा हुआ इस्लाम के खिलाफ। कौन सेलिब्रिटीज? सेलिब्रिटीज गद्दा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ दूसरों का जहन मोड़ने के लिए दुनिया के हाइब्रिड डॉग्स जो होते हैं, हाइब्रिड डॉग्स जो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, उन दो कुत्तों को साथ लेकर फोटो लेंगे, कुत्ते का अगर कुछ हो गया उनको एक्टिंग के तौर पर उस कुत्ते को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, इनका नाम दुनिया में बढ़ जाएगा। मनफी कैरेक्टर्स को सामने पेश करना, ऐसे ऐसे तारीख के कैरेक्टर्स को सामने पेश करेंगे, आप दर्द रह जाएंगे। आप ये कैरेक्टर जो तारीख के गंदे तरीन लोग थे, इन्हें पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईसा को कभी पेश नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी नहीं पेश करेंगे, मूसा को नहीं पेश करेंगे, इमामान अहले बैत तो दूर की बात। इमाम कब करीब होता है? दुश्मन तो इमाम को आगे नहीं करेगा, उस वक्त करीब होगा जब अपने भी इमाम को छोड़ देंगे। वो गुर्बत था। सैयद सज्जाद कूफे में गरीब थे, क्यों गरीब थे? इसलिए कि कूफे वालों ने नमाज छोड़ दिया। तवज्जो करें, अभी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं एक बयान करके आपके क़यामत को खत्म करता हूँ। हाँ, आखिरी नहीं, बहुत है, मैं यहाँ पर आखिरी बता रहा हूँ। आखिरी हरबा जो दुनिया इस्तेमाल करेगी वो हिज़्ब इलाही के कैरेक्टर को खत्म करेगी। हिज़्ब इलाही, अल्लाह के हिज़्ब कैरेक्टर को खत्म।
یعنی اگر آپ کے اندر مجاہد ہے، مجاہد کو ٹیررسٹ بنا کر پیش کرو. کتنے ایسے فلم ہیں امام کا زمانہ کے اوپر، امام کا زمانہ کے اوپر کتنے ایسے فلم ہیں. ایک فلم 80s میں بنی تھی، 80s میں بنی، اس کا نام فارسی میں ایسا ہے کہ مرد روب وحشت یا مرد وحشت نام کا اس طریقے کا. ایک جوان جو 30 ایئرس کا 35 ایئرس کا ہے، جو گندا چہرہ اس کا، گرین کلر کا ماما پہنا کر، اسے اسلامی لباس پہنا کر، عربی لباس پہنا کر، اسے مرد وحشت نام دیا فلم کا. وہ 80s میں مرد وحشت، ایک ایسا عربی جوان جو وحشت کی صورت رکھنے والا، دنیا میں وحشت پیدا کرنے والا. کیا نام تھا امام زمانہ کے کانسیپٹ میں. بعد میں کیا ہوتا ہے، ویلن بنا کر جب پیش کے ویلن ہارتا ہے ہمیشہ. ہالی ووڈ کی انڈسٹری یہی تو کرتی ہے، آخر میں ویلن کو ہراؤ، اپنا نام آگے کرو. جتنا بھی روب کرنا ہے دنیا کے اوپر فلمز کے ذریعے سے کرنا. حقیقت کے میدان میں دیکھیں آپ لوگ، حقیقت کے میدان جب عراقیوں نے رائل فوج کو برٹش کے پکڑا تھا، کشتی کے اندر انہوں نے سارا پیشاب کر دیا، نجس کر دیا اپنے برتنوں. سمندر کا پانی اندر نہیں ہے بلکہ کہ پیشابوں سے بھرا ہوا تھا. اتنے امریکن مرائن اتنے زیادہ پاورفل مانے جاتے تھے. جب انہیں پکڑا تھا ایرانیوں نے چند سال پہلے، یہ لوگ تھرتھرانے لگے. ان لوگوں نے لوز موشن کر دیا تھا، لوز موشن یہ عالم ہو چکا تھا. یہ لوگ اس طریقے کے ڈر کو، لیکن اسلام کو پورا کیریکٹر بنا. کتنی فلمیں اسلام کے خلاف بنتی ہیں، کتنی فلمیں. داعش کے زمانے میں عراق کے اندر جو سب سے ہیرو ترین مرد ہمارا قاسم سلیمانی نے ہندوستان کے نرسوں کو چھڑا کر بھیجا. 40 نرسیں 41 نرسیں جتنی نرسیں تھیں اس کو بچا کر، داعش سے بچا کر، گندی قوم سے بچا کر ہندوستان کو بھیجا. ہندوستان اس کے عوض میں بالی ووڈ میں ایک فلم بناتا ہے جس میں سلمان خان ان کے منجی بن جاتے ہیں. ان عورتوں کو بچانے کے لیے جاتے ہو، بچا کے لے کر آتا، جبکہ ان کے اندر دم تک نہیں ہوتا قاتل کو فیس کرنے کا. ہیرو کوئی اور تھا، ٹائٹل کوئی اور نہیں. لیکن کتنا ناانصافی ہے دنیا کے اندر، کتنا ناانصافی ہے. سردار سلیمانی کو ٹیررسٹ بنا دیا. جیسے ان کو شہید کیا، فخر سے آ کر وہ کہتا ہے، ٹرمپ آ کر کہتا ہے میں نے ٹیررسٹ کو مار دیا. ساری دنیا تھوک رہی تھی اس کے اوپر. وہ جو عراق کو بچا ہے، وہ جو سیریا کو بچا ہے، اس کی نگاہ میں ٹیررسٹ. یعنی ایسا بناؤ کہ ظالم مظلوم کی جگہ آ جائے، مظلوم ظالم کی جگہ آ جائے. یعنی اس طریقے سے پیش کرو. غزہ پہ حملہ کریں گے تو کہو کہ یہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے. غزہ پر بچوں کو ماریں گے، عورتوں کو ماریں گے. 40,000 سے زیادہ بچے اور عورتیں مر چکے، بوڑھے مر چکے. اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. یہی حزب اللہ اگر مارنا شروع کریں ان کو، کہتے ہیں کہ ٹیرورسٹ ہیں. کتنا فرق، باطل کو حق کر دو، حق کو باطل کر دو، آٹومیٹک لوگوں کے دلوں میں خوف ہوگا. کتنے ایسے لوگ آج ہوتے ہیں خوش آمدی کے لیے جاتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی لوگ رہتے تھے لیکن جم کے بات کرتے تھے، اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرتے تب کرتے تھے. لیکن آج دیکھیں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان ایک تو مجبوراً جو نعرے لگاتے ہیں، ہندو جو اسلاموفوبیا کے اندر آ کر مسلمانوں کو پکڑ کے کہتے ہیں یہ نعرہ لگائیے نہ، ایک وقت مجبوراً. لیکن بہت سارے ایسے مسلمان کے امامے والے ان کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگواتے ہیں، ہندو نعرے. کبھی مجلسوں میں نعرے تکبیر نہیں لگتا ہے، نعرے حیدری نہیں لایا گیا ہو جا کر ہندوؤں کو خوش کرتے. ہندو مطلب جو پولیٹیکل RSS ہو، ہندوتوا ہے جو ہندوستان کو خراب کر رہی ہے، وہاں جا کر خوشی کے خاطر وہ لوگ نعرے لگاتے. ایک بدبخت مولوی تو ایسا تھا کہ مجمع میں جو ذاکری جو ممبر سے کرتے ہیں، ڈائلاگ مارتے ہیں ممبر سے، ذاکر ڈائلاگ مارتے ہیں ممبر سے، کہتے ہیں میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے ایک بابا نے بلند نعرے حیدری. آواز لگاتے نا ممبر پہ، آواز ہوتے نعرے لگاتے. اس نعرے کو
کنورٹ کر دیا اس نے, کنورٹ کر دیا. دوسروں کو خوشامد کرنے کے لیے, یعنی دشمن کے در تک میری آواز پہنچے, وہاں تک آپ کی آواز پہنچے نعرہ حیدری کی, آپ اس طریقے سے نعرہ لگائے. وہاں جا کر کہتا ہے اتنی زور سے فلاں نعرہ لگاؤ, ہندو نعرہ, نان اسلامک نعرہ, اتنا زور سے لگاؤ کہ تمہاری آواز ایران کے بارڈر سے جا کر ٹکرائے. بھائی ایران سے کیوں دشمنی کر رہے تھے؟ ایران نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک تو ہم یہاں سنتے ہوئے چلے آئے تھے کہ پاکستان کی دیواروں سے ٹکرائے نعرہ جگہ, معقول تھی انڈیا کا دشمن ہے, اس لیے یہ لوگ کہیں گے پاکستان کی دیوار, پاکستانی کہیں گے ہندوستان کی. لیکن دیکھیں ایک قدم آگے بڑھ کر خوشامدی کرتے ہیں لوگ. جیسا معاویہ کے دربار میں ایک قدم آگے بڑھ کر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں. معاویہ جب یہ لوگ چل جاتے ہیں تو کہتا ہے بے وقوف ہے, یہ سمجھے کہ میں اس کے امپریشن میں آ جاؤں گا. یہ تو ایسے علی کے خلاف بول رہا تھا جب علی کے اندر وہ صفات ہے ہی نہیں. یہ صرف خوشامدی کے خاطر کہتے ہیں ایران کی دیواروں تک تمہاری آواز ٹکرائے خلاف میں. لیکن کتنا انسان گزر تو فیہا الافواہ, چوک تک چوک لوگ چلے جائیں گے. تبلیغات جسے کہتے ہیں تبلیغات. کوفے والے کیوں وہاں پر زیادہ تر آ گئے تھے, اکثر کیوں بیٹھ گئے, امام کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ کوفے والے تبلیغات کے اندر آ چکے تھے کہ ہم جائیں گے مشکل ہو جائے گا, تو زمانہ خراب ہے, فلاں خراب ہے, فلاں یہ ہے, اس طریقے سے. امام حسین کے پاس کم لوگ باقی رہ گئے, جیسا روایت میں ہے. بہت سارے لوگ چلے جائیں گے, کم لوگ ہوں گے جو غیرت کی طرف رہیں گے, کم لوگ. یہ کم کے ذریعے سے اللہ ساری دنیا پر حکومت کرے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اللہ کی اجازت سے ایک کم ساری دنیا پر حکومت کرے. آج حزب اللہ ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے, آج ایران ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے. آل سعود نے سوچا کہ میں خانہ کعبہ کو رکھ کر ساری دنیا کا خلیفہ بنوں گا, ختم ہو گیا. مکے کے اندر کیبرے کھول دیا, جوا خان کھول, عورتوں کے حجاب کو لیس کر دیا, ختم ہو گیا. دوسرا اسلام کا ہیرو بننے کے خاطر ٹرکی منافق, بیانات تو بڑھ بڑھ کر دیا, پیچھے سے اسرائیل کو پانی کے بوٹل دیتا تھا, ساری چیزیں دیتا تھا, تجارت کے ساتھ, ڈرلنگ کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ. اپنے خلافت کو منوانے کے لیے ساری دنیا میں ایک فلم نکال دیا, وہ جیسا ایرتغرل قاضی, عثمان, یہ سب فلم نکال کر اپنے آپ کو واریر بتا دیا, واریر, کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ اسلام کا محافظ ہوں. اس زمانے میں تھے, عثمانی حکومت تھی, عثمانی حکومت نے کیا, اس کا وہ کریڈٹ لے رہا تھا. اصل اگر آج دیکھا جائے سارے منطقے میں جو اسلامی حکومت کو مستقر کیا یہ لوگ. 20 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کو بزنس کے طور پر سعودی عرب استعمال کرتا ہے. حج کے موقع پر, حج کے موقع پر بڑا خلیفہ بنتا ہے. حج کے لوگ 30 لاکھ یعنی حجاج حاجیوں. عراق 2.5 کروڑ لوگ, 2 کروڑ 25 لاکھ اس بار, 2 کروڑ 25 لاکھ کے 15 لاکھ تیرے مان مجھے آپ لوگ جانتے ہیں. فری سروس ان سارے لوگوں کے لیے عراق کی حکومت نے کیا. 30 لاکھ کا 2.5 کروڑ. دنیا نے کیسے پلٹا دیا ہر چیز کو. لیکن کم لوگ, ہم لوگ کم. نام اسلام کہتے ہیں, حقیقی اسلام آج ساری دنیا پر. شہید رئیسی کرملن کے پیلس میں جاتے ہیں, نماز کا وقت اور پوتین کے آنے کا وقت ایک, یعنی یہاں نماز کا وقت لگا, پوتین اندر آئے. شہید رئیسی کہتے ہیں پوتین تھوڑی دیر بیٹھ جا, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. پوتین اسی میز پر بیٹھا رہا, رئیسی سامنے نماز پڑھے, شہید رئیسی. کیا یہ ہمارا ڈومینیشن نہیں ہے؟ کیا ہمارا ڈومینیشن نہیں؟ سیم سردار سلیمانی کا بھی ہوا. سردار سلیمانی کرملن میں گئے, پیلس, رشیا کا, ماسکو کا پیلس کے, پوتین کا.
मिलने का वक्त आया, नमाज का टाइम आ गया, फौरन प्रोटीन का सेक्रेटरी आया, सरदार से कहने लगा आइए अंदर इंतजार हो रहा है आपका। सरदार ने कहा 1 मिनट, ये मेरे अल्लाह का टाइम है, मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में प्रोटीन के पास आऊंगा। सबसे बिजी प्रेसिडेंट इस दुनिया का पुतिन सरदार की नमाज के लिए 20 मिनट इंतजार किया। डोमिनेशन किसका है? डोमिनेशन हमारा है, ये परवाह नहीं हमको। खुदा कह रहा है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह की इजाजत से कम फौज बड़ी फौजों पर हावी हो जाती है, चाहे वो शहादत के जरिए से हो, चाहे वो ज़फरियात के जरिए से। फर्क नहीं है, करबला हावी होने की कौम है। करबला है हमारे पास, करबला में कौन? सारे के सारे शोहदा हम सब के लिए एक नमूने हमारे, बुजुर्गों के लिए हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न सजद, जवानों के लिए हज़रत अब्बास, नौजवानों के लिए हज़रत कासिम, बच्चों के लिए अली असगर, अब्दुल्ला इब्न हसन। 2 जुमले में मसाइल के आपके मेहमान को खत्म। अब्दुल्ला इब्न हसन हज़रत कासिम के छोटे भाई, इनके मसाइल मामूलन कम पड़े। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हसन जब पैदा हुए तो यतीम पैदा हुए। जब ये पेट में थे मां के, इमाम हसन की शहादत हो गई थी। जब पैदा हुए तो यतीम पैदा हुए। 10 साल के थे करबला में, 10 साल। इमाम हुसैन ने पढ़ा, इमाम हुसैन के बहुत नजदीक थे, चाहते थे। इमाम के एक बेटे में से बन गए थे, इमाम के बगैर नहीं रहते थे। आंख खोली तो इमाम हुसैन को देखा था। करबला के मैदान में एक बच्चा बेताब था, 10 साल का बच्चा, और बेताब। तीर चल रहे थे, इमाम हुसैन घोड़े से गिर गए थे, गड्ढे में आ चुके थे। गोदा ने खत लिखा, ये बच्चा हज़रत ज़ैनब के पास, हज़रत ज़ैनब पकड़ी हुई है। हज़रत ज़ैनब दूसरी तरफ अपने भाई को देख रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। इमाम हुसैन उठते हैं, ज़ैनब से फरमाते, ज़ैनब बच्चे को थामे रहना, छोड़ना नहीं। बाप है, चचा है, अम्मू है। ज़ैनब ने कहा ठीक है भैया, इस बच्चे को मैं थामे रहूंगी। लेकिन दुश्मन जैसे जैसे नजदीक आए, बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ ऐसा किया, हज़रत ज़ैनब के हाथों को खोलकर ये मैदान की तरफ भाग गया। छोटा सा बच्चा था, तसव्वुर जरूरी है। एक छोटा बच्चा इमाम की नुसरत के लिए जा रहा है, जो अपने भाई की निशानी। ये इमाम हुसैन से पहले आखिरी शहीद है। इमाम हुसैन सजदे में, तीर लगे हुए, आखिरी सांसें चल रही हैं। अनकरीब दुश्मन आकर हमला करेगा, सीने पर सवार होगा शिमला कर। ये छोटा बच्चा भाग रहा था इमाम की नुसरत के लिए, और तलवार उठाकर जाकर नुसरत करना चाहता था। रावी कहता है इस बच्चे से बड़ी तो तलवार थी, दूसरा इतनी वजन थी ये तलवार, उस बच्चे से घसीटी नहीं जा रही थी, यानी बच्चा खींच नहीं सकता था। तलवार को उसने छोड़ा, सीधा गया। दुश्मन एक हुसैन पर हमला करने के तलवार से आगे आ रहा था, ताकि इमाम हुसैन के ऊपर हमला करें। बहुत सारे हमले हो रहे थे। ये बच्चा आगे गया, उस हमले को रोकने के लिए छोटा 10 साल का बच्चा अपने हाथों को इस तरीके से कर दिया। तेज तलवार इन मासूम हाथों पर चली, हाथ जब अब्दुल्ला के पीठ पर गिर गए, खून का फव्वारा निकलने लगा। हुसैन सजदे से सर उठाते हैं, उस बच्चे को अपने आगोश में लेते। एक सनसनाता हुआ तीर आया, बच्चे के सीने पर लगा, बच्चे ने दम तोड़ दिया। हुसैन ने जनाजे को बाजू में रखा, सजदे में चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसा सबका लाल था जो आखिरी वक्त पर अपने आप को
ويعلم الذين ظلموا خداوند اسلام مسلمین کی حمایت اور نصرت کرو جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو پرچم اسلام کو روز بروز سربلند کرو پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کرو پروردگارا فلسطین کو آزاد فرما یمن کی حمایت فرما افغانستان کی حفاظت فرما عراق اور ان کے مجاہدین جتنے مجاہدین ہیں ان کے قوت بازو میں اضافہ فرما حزب اللہ کی حفاظت فرما سید حسن نصر اللہ کو طول عمر عطا فرما علماء اعلام مراج تقریر اسرائیل کو نابود فرما علماء اعلام مراج تقریر بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی طول عمر عطا ان کے طرف لکھے دنیا استقبال کو نابود فرما امام زمان ارفعنا اللہ الفدا کی ظہور تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ ان مرحومین کو حساب فرما منظور فاطمہ بنت ذوالفقار میمون نساء بنت علی موسیٰ ظہور نبی ابن محمد قدس نازنین بیگم بنت غلام امام نظر محمد ابن نظر حسن کنیز سارہ بنت اقبال بردر کو ایک ہزار فاجعہ سے اور ایک دعائے صحت ہے امیر علی